اور امریکہ کی نئی صورتحال پہ ایک امریکن ہسٹورین ہے یا برٹش ہسٹورین ہے پال کینیڈی، اس نے مطلب کہ بہت ان باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو امریکہ کے زوال کا باعث ہوں گے۔ اچھا، زوال عروج جس طرح سے آہستہ آہستہ آتا ہے، زوال بھی آہستہ آہستہ آتا ہے۔ اس نے مثال دی ہے کہ رومن امپائر کے زوال کی وجہ جو تھی وہ اس کا اوور اسٹریچ تھا، بہت زیادہ اپنے آپ کو پھیلا لینا، اپنے اقتدار کو، اور امریکہ بھی یہی کر رہا ہے جب سے امریکہ بنا ہے، مطلب کہ مسلسل اپنی باؤنڈریز کو مطلب کسی نہ کسی طریقے سے بڑھا رہا ہے۔ تو اوور اسٹیج جو ہے یہ پہلی نشانی ہوتی ہے کہ کوئی مملکت یا کوئی ملک یا کوئی ریاست اتنی مطلب کہ وسعت کو برداشت نہیں کر پائے گی، جس میں کہ نئی قوم ہوں، نئے کلچر آئیں، نئے خیالات آئیں، تو وہ وہاں پر مطلب کہ زیادہ عرصے تک وہ اپنی استحکام کو برقرار نہیں رکھ سکتی۔ اور دوسرا، پال کینیڈی نے یہ حوالہ دیا ہے کہ رومن امپائر کی طرح مطلب کہ خود امریکن امپائر کے اندر بھی امیر اور غریب کا فرق بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ جیسے کہ رومن امپائر کے اندر مطلب کہ عمرا جو ہے ان کے پاس بہت دولت تھی، غریب جو ہیں وہ کچی آبادیوں میں رہتے تھے، کھانے کو ان کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ یہی صورتحال اس وقت امریکہ میں ہے۔ جو لوگ امریکہ میں ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہاں کے غریب لوگ جو ہیں مطلب کہ بے گھر لوگ ہیں، بھیک مانگنے والوں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، امیروں کے پاس بہت زیادہ دولت آ گئی ہے۔ تو جب سوسائٹی میں یہ فرق بڑھ جاتا ہے تو آہستہ آہستہ نچلے طبقے کے لوگوں کی ہمدردی اور محبت اپنے ملک سے وہ ختم ہوتی جاتی ہے۔ پھر آپ ان سے یہ کہیں کہ وہ اپنی جانیں ملک کے لیے دے دیں، اس کے دفاع کے لیے دے دیں، تو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ جب 410 میں جرمن قبائل نے روم کو فتح کیا ہے تو روم کو لوٹنے والے سب سے زیادہ خود مطلب کہ رومن عوام تھے، کیونکہ عمرا تو بھاگ گئے تھے، لوگوں نے مل کے لوٹا۔ تو یہ صورتحال ایک مرتبہ جب ہندوستان میں نادر شاہ نے حملہ کیا ہے تو عوام نے ملک کا دفاع نہیں کیا تھا، وہ یہاں سے لوٹ کے لے گیا سب کچھ، اور عوام نے 150 مطلب کہ گاڑیوں میں وہ سامان بھر کے لے کے گیا تھا، اور لوگوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ تو کیا یہ صورتحال آگے چل کر امریکہ کو بھی پیش آ سکتی ہے؟ کیونکہ تاریخ واقعات تو وہی ہوتے ہیں، لیکن وہ واقعات وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن انسانی فطرت جو ہے اس کا رد عمل ہر بحران کی صورت میں ایک جیسا ہوتا ہے۔ میرے خیال سے جو لوگ اس وقت امریکہ کی صورتحال سے واقف ہیں انہیں پتہ ہے کہ وہاں تعلیم کس طریقے سے ختم ہو رہی ہے، وہاں پر نوجوانوں کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے تو وہ نشے کی طرف مطلب کہ جاری ہیں، وہاں پر اخلاقی اقدار جو ہیں جو بھی مطلب کہ معاشرے کو مستحکم رکھتی ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں، فیملی لائف وہاں پر کوئی نہیں رہی ہے۔ تو یہ ایک طبقہ جو ہے وہ یقیناً اس صورتحال سے فائدہ تو اٹھائے گا، لیکن کب تک؟ کیا دوسری قوموں کی طرح اس کا بھی زوال نہیں ہو جائے گا؟ یہ ایک سوال ہے جو تاریخ کے بہت سے مفکرین اس وقت امریکہ کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اٹھا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رونق آ جاتی ہے ایک طاقتور ملک کے پاس، اس کی یعنی رولنگ کلاسوں کے پاس، یہ رونق ہی آخر کے اندر مطلب کہ خاتمے کا باعث ہوتی ہے۔ اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں مکمل کوئی پیشین گوئی تو نہیں کی جا سکتی، لیکن جو صورتحال ہے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا اب
ایسی نہیں رہے گی جیسے ماضی میں تھی. یہ دنیا بدلے گی. اب یہ بدلنا دنیا کا مطلب کیا عوام کے حق میں ہوگا یا ان کے حق میں نہیں ہوگا یہ کہنا مشکل ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک بڑی تبدیلی جو ہے وہ ضرور آئے گی.